سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اہل کتاب کا عہد توڑنا اور اللہ تعالیٰ کا انہیں پھر دعوت دینا کہ رسول پر ایمان لے کر آؤ، یا اہل الکتاب۔ اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ جو بہت سارے احکام اہل کتاب چھپایا کرتے تھے، مسئلے چھپا لیتے تھے، مسئلہ حق بتایا نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کر بیان کرتے تھے۔ جیسے رجم کی آیت وہ چھپا لی تھی انہوں نے، اہل کتاب نے۔ ہفتے کا قصہ جس میں بندر اور خنزیر بنا دی گئی تھی یہ قوم، وہ چھپایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو کتاب میں موجود تھی اہل کتاب کے ہاں، ان کو بھی چھپایا کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے اور نشانیاں بھی وہی ہیں جو ہماری تورات میں موجود ہیں، اور اسے عوام سے چھپایا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ پوچھتے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم بتاؤ سچا نبی ہے؟ جانتے ہوئے کہ یہ سچا نبی، کہتے نہیں، بالکل سچا نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت اس کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے علماء منہ کالا کر کے شہر کا گشت کراتے ہیں، گدھے پر سوار کرا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم دین تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ تورات سمیت آپ نے بلا لیا ان کے علماء کو۔ انہوں نے رجم کی جو آیت تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ان کا ہاتھ اٹھاؤ، نیچے رجم کی آیت موجود ہے۔ یہ ہے کھول کر بیان کرنا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پتھر مروا دیے، سنسار کروا دیا۔ اور وہ جو حدیث ہے نا کہ یہ امت پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی،
آج بھی مسئلہ پوچھو نا، وہ بندہ دیکھ کر مسئلہ بتلاتا ہے، پوچھو نا ان سے، اسے پتہ ہے کہ یہ کتاب و سنت پڑھتا رہتا ہے تو کہے گا حدیث میں ایسے آتا ہے، اور ویسے کو حدیث کے مطابق نہیں، کہیں گے ہماری فقہ کے اندر یہ مسئلے لکھے۔ وہی بیماریاں جو یہودیوں میں تھی امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے بہت سی باتوں سے یہ درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے، زبانیں لمبی کرتے تھے۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد اللہ کا قرآن، کتاب، اور کتاب سے مراد بھی کتاب۔ اس کی واضح دلیل اگلی والی آیت میں موجود ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضامندی۔ اگر ہوتا نا نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید، اہل شرک اس آیت کو بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور یہ آیت یاد رکھیں سورۃ مائدہ کی 15 نمبر آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، کہتے نور الگ ہے کتاب الگ ہے۔ پھر یہدی بہ اللہ، اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی نا، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی، نور الگ کتاب الگ، تو یہدی بہم اللہ، تثنیہ کی ضمیر آن کے ان دونوں کے ذریعے۔ اگلی آیت وعدے کر رہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب کیا ہے؟ نور، روشنی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، اور یہ آیت سورۃ الاعراف 57 نمبر آیت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ سورۃ تغابن 8 نمبر آیت۔ ایک اور آیت کریمہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورۃ نساء 174۔ اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، واضح دلیل، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جائے تو روشنی، نور سے مراد سرچشمہ ہدایت، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اہل شرک کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کا حصہ نہیں۔ یہ تو وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا انہوں نے، اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جز قرار دیا۔ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے سامنے سجدہ کرنا،
اس اکیلے کو معبود برحق ماننا، یہ سلامتی کی راہ۔ اور کفر کی راہ کیا ہے؟ قبروں پر جھکنا، قبروں سے مانگنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کفر کی راستے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو جو اس کی رضا چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جیسے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، اندھیروں سے نکال کر تقلید کی زنجیروں سے نکال کر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ انہوں نے پیغمبر سے محبت کی اور وہ اس کفر سے، شرک سے، اندھیروں سے نکلے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے۔ صراط مستقیم ایک ہوتا ہے، یہ یاد، آخری بات ہے آج کے لیکچر، دو نہیں ہوتے۔ صراط مستقیم اسٹریٹ لائن، دو نقطوں کے درمیان سیدھے خط کو اسٹریٹ لائن کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ سیدھا خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان، جو ٹیڑھا ہو کر چلے اسے خط مستقیم نہیں کہتے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی حدیث، یہ صراط مستقیم۔ اور یہی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ تلاش کیجئے، قرآن سے بہتر سیدھا راستہ کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سیدھا راستہ کوئی نہیں۔ نہ قرآن سے افضل کوئی کتاب، نہ صاحب قرآن سے افضل کوئی انسان، اور یہی دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔